ہمارے سامنے محمد وال محمد کی زندگی ہے۔ ہم اس وقت امام عصر اجل اللہ فرجہ شریف کے زمانہ میں ہیں، حجت خدا ہیں، اور اپنے زمانے کے ولی کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ خود ہمارے امام جو ہیں وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے لیے اسوہ قرار دیتے ہیں۔ یہ مولا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا مشہور فرمان ہے کہ فرماتے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، کہ میں مہدی کے لیے رسول اللہ کی جو بیٹی ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ میری جدہ ہیں، میں مہدی کے لیے وہ اسوہ ہیں کہ میں اگر کسی ذات کی زندگی سے درس لے رہا ہوں اور میں نے جو اتنے بڑے کام کرنے ہیں پوری دنیا پہ، ایک بہت بڑا اسلامی معاشرہ تشکیل پانا ہے، تو میں نے زہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب بی بی زہرا ایک ایسی ذات ہیں کہ اگرچہ وہ امام نہیں ہیں لیکن معصوم ہیں اور ائمہ کے لیے اسوہ تھی، مادر ائمہ ہیں، 11 اماموں کی تو ماں ہے۔ بے شک۔ اور اس کے علاوہ حدیث قصائی ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ عصمت و ولایت کے اندر، بلکہ عصمت، ولایت، امامت، نبوت کے اندر نقطہ مرکزی ہیں، محور مرکزی ہیں بی بی زہرا، مرکزی حیثیت ہے، مرکزی حیثیت ہے۔ تو بی بی زہرا وہ ذات ہے جس سے ہمارے ائمہ درس لیتے تھے، تو ہم کیوں نہیں اپنی زندگی میں اسی بی بی کے مختلف امور سے درس نہیں لے سکتے؟ بے شک۔ اس بی بی کا اگرچہ ان کی زندگی بہت مختصر سی ہے اور لیکن ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے درس ہے۔ بے شک۔ خود بذات خود یہ شادی کے مسئلے میں آپ دیکھیں کہ بی بی جو ہیں وہ جس روز ان کی رخصتی ہوئی ہے اور جو لباس انہوں نے خریدا تھا وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی وہ زرہ جو بیچی گئی ہے اس سے جو لباس تہیہ ہوا، تو وہ اس شب زفاف سے پہلے بی بی جو ہیں، ایک خاتون آتی ہے، ایک خاتون جو فقیر ہے، محتاج ہے، تو بی بی اپنا لباس اسے ہدیہ کر دیتی، سبحان اللہ، یعنی بہترین چیز جو ہے اسے، اگرچہ گھر میں اور بھی لباس تھے پرانے کہنا، لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو بہتر سے بہتر چیز کو دیا جائے۔ یہ درس ہے، چونکہ خدا کو دینا ہے، اصل میں وہ خدا کے پاس پہنچتا ہے، تو بی بی جو ہے اپنا بہترین لباس انہیں ہدیہ کر دیتی ہیں۔ بہت سارے درس ہیں اس کے اندر، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں بی بی گئے ہیں وہ کمرہ، وہ گھر جو ہے اس کی جو حالت بیان ہوتی ہے بہت ہی سادہ، اور امیر المومنین جو ہیں وہ شادی سے رات پہلے اس گھر کا فرش درست کرتے ہیں اور کتنی سادہ انداز سے اس گھر میں بی بی جاتی ہیں جو کہ کائنات کے سردار کی بیٹی ہیں، جن کی شادی جو ہے وہ آسمان پہ ہو رہی ہے۔ بے شک۔ وہ پروردگار جو قادر ہے علی الاطلاق، پروردگار اس پروردگار کے حکم سے، ان کی منشا سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے طریقے کے اندر کتنی آسانیاں ہیں، کتنی سادگیاں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو شادی کو دوام دیتی ہیں۔ جب ہم کسی شادی کے اندر روحانی اور معنوی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیں اور صرف مادی پہلوؤں پر توجہ رکھیں تو ایسی شادیاں ناکام بھی ہوتی ہیں اور طلاقیں بھی اسی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر معنوی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کی جائے، جس طرح ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے کوئی بہت بڑا مہریہ نہیں مانگا، بہت ہی کم مہریے پہ شادی ہو رہی ہے، بہت ہی سادہ سا ولیمہ ہوا ہے، اور اس کے اندر کس انداز سے پیغمبر نے خطبہ پڑھا، کس انداز سے جو ہے وہ ذکر پروردگار ہوا، کتنا اس کے اندر درود بھیجا گیا، کتنی تکبیریں بلند ہوئیں، اور خود بی بی کے وہ جذبے کس قناعت کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے شوہر اور اپنے ہمسر کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی بھی اپنے شوہر جو کہ امام وقت بھی تھے کبھی بھی تنگی نہیں آنے دی، اور مولا کا کس انداز سے جو ہے بی بی سے محبت رکھنا اور ان کا خیال رکھنا، اور بہت ہی سادی اور زندگی اور مشکلات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا جو عزم ہے، اور اس عزم کو پورا کرنے کے لیے جو کاوشیں کی ہیں، یہ سارے ہمارے لیے درس ہیں، ہمارے ان جوان بچوں بچیوں کے لیے کہ جو ابھی اپنی تازہ زندگی شروع کر رہے ہیں یا شروع کرنی ہے۔ تو جب تک ہم کسی چیز کے روحانی اور معنوی پہلو کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو یہ مشکلات جو ہیں جس میں آج ہمارا معاشرہ گرفتار ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ بالخصوص جو مہریہ والا مسئلہ ہے اس کو توجہ کریں، ہمارے جو مومنین مومنات ہیں، جو جامعہ منتظر ہے ہمارا، جو اہل انتظار ہیں، اسی طرح ولیمہ جس انداز سے، جس سادگی سے ہوا، جس سادگی سے خطبہ عقد جو ہوا ہے، ان تمام امور کی طرف جو ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، اور سب سے ہم نے جو ہے وہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے انشاءاللہ ہم سب کو درس لینے چاہیے۔ انشاءاللہ۔ جزاک